السلام علیکم، میں ہوں طاہر خان۔ واک ان چینل میں خوش آمدید۔ ایک دفعہ بزنس کے سلسلے میں مراکش گیا، موراکو جس کو کہتے ہیں۔ ہماری ماچس کی فیکٹری تھی اور ہم ماچس کی ایکسپورٹ کیا کرتے تھے۔ جس دن میں مراکش پہنچا اسی دن میں بازار نکل گیا، کئی مارکیٹس پھرا کہ کوئی کسٹمر ملے جس سے میں بات کر سکوں۔ کسی سے بات نہیں ہوئی۔ سب سے بڑا مجھے ایشو جو آ رہا تھا وہ زبان کا تھا۔ وہاں یا فرینچ بولی جا رہی تھی اور یا عربی تھی، اور عربی بھی ذرا جو ہم لوگوں نے سعودی اور امارات کی عربی ہے اس سے ذرا مختلف تھی۔ کمیونیکیشن کا بڑا گیپ ہو گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ 2 دن پھرتا رہا، کچھ نہیں ہوا۔ تیسرے دن میں نے اپنے ہوٹل میں یلو پیجز اٹھائی اور وہاں سے میں نے پاکستان ایمبیسی جو رباط میں تھی، میں کیسابلانکا شہر میں تھا، میں نے ان کو فون کیا۔ آپریٹر نے اٹھایا، میں نے ان سے ذکر کیا۔ وہ مجھ سے سوال و جواب کرنے لگا۔ میں نے کہا بھائی آپ آپریٹر ہیں تو مہربانی کریں مجھے بزنس اٹیچی سے بات کرا دیں۔ جو بزنس اتاشی ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بزنس کے کیا مسائل ہیں، اور کچھ نہ حد تک ان کی ڈیوٹی بھی ہے۔ یعنی ہاں اس سے مجھے کہا تھوڑی دیر بات کریں۔ میں نے دوبارہ فون کیا، بزنس اٹیچی صاحب ملے۔ انہوں نے بھی بڑی انٹرٹیننگ لینگویج استعمال نہیں کی اور مجھے کہا کہ بھائی آپ اپنا کام کریں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اس وقت ایکسپورٹ پروموشن بیورو کے چیئرمین تھے طارق صاحب ان کا نام تھا، ایگزیکٹ مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے۔ اٹس اے لانگ گو، کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ اس نے سمجھا کہ شاید، میں نے کہا میں ان کو فون کرتا ہوں اسلام آباد اگر آپ میری مدد نہیں کرتے۔ بہرحال اس نے مجھے کہا آپ تھوڑی دیر بعد فون کریں۔ میں نے تھوڑی دیر بعد کے جب فون کیا تو انہوں نے مجھے کیسابلانکا میں پاکستان کے آنرری کونسل جنرل تھے، ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، ان کا نمبر دیا۔ پھر میں وہاں گیا اور انہوں نے میری مدد کی۔ اس سارے کہانی کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بزنس ہمارا پاکستان میں اگر ہے اور ہم ایکسپورٹ میں کیا کر سکتے ہیں، ہماری ایکسپورٹ کس طرح بڑھ سکتی ہے، اس میں کون مدد کر سکتا ہے۔ ملک کی انڈسٹری یاد رکھیں بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ گورنمنٹ تو صرف ٹیکسز یا بجلی اور گیس کے نرخ روزانہ کے حساب سے بڑھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر مہینے تو کیا 15 دن کے بعد پرائز بڑی ہوتی ہے۔ یہاں انڈسٹری اٹھ سکتی ہے اگر بزنس اٹیچی جو ایمبیسیز میں ہیں ان کو 2-3 بندوں کا عملہ دے دیا جائے اور ان کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ بھائی آپ کو بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی مارکیٹوں کا ڈیٹا اکٹھا کریں کہ بھائی کپڑے کی مارکیٹ کدھر ہے، الیکٹرانکس کی مارکیٹ کدھر ہے، ماچس کی مارکیٹ کدھر ہے، ماربل کی انڈسٹری کدھر ہے۔ اس میں چند بڑے بڑے بزنس مین ہوں، ان کے ساتھ تعلق بنائیں اور جو یہاں سے بزنس مین جائیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو نمبر دیں، ان کو ملائیں، ان کے لیے کوئی میٹنگ روم وہ کریں، ایمبیسی میں کوئی روم بنائیں، تو آپ یقین کریں کہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ ظاہر ہے جب انڈسٹری بڑھے گی، ایکسپورٹس بڑھیں گی، آپ کی ایکسپورٹس بڑھے گی تو گروتھ ہوگی، ڈالر آئیں گے، روزگار بڑھے گا۔ اب دیکھیں چائنا اور مثال لے لیں ہندوستان کی، کہاں پہنچ گئے ہیں، ان کی انڈسٹری کہاں پہنچ گئی۔ چھوڑ دیں آئی ٹی انڈسٹری تو ایک بہت بڑی انڈسٹری ان کی اپنی جگہ، آپ ان کی وہ دیکھیں کہ وہ کس قسم کے پروڈکٹس بنا رہے ہیں، دنیا میں بیچ رہے ہیں، نئی نئی انوویشنز آ رہی ہیں۔ مزے کی بات ہے کہ ان کے بینک دیکھیں، ان کے بینک بھی اپنے کسٹمر کو، اپنے جو کسٹمر ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کو جب وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے اگینسٹ جو ایکسپورٹ پروسیڈز ہوتی ہیں، یعنی جو آپ نے مال ایکسپورٹ کیا، اب باہر کسی ملک میں آپ نے کسی بندے کو مال دیا اور آپ اسے کہتے ہیں کہ یار مجھے 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد پیسے دے دو، وہ کسٹمر خوشی سے مر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چلو یار مفت کا مال ہے، بیچو، پیسے آئیں گے دے دیں گے۔ بڑی ہی جو چائنا اور انڈیا میں بینکس، حکومت، ایمبیسیز سب بہت محنت کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں بزنس مین کی۔ بزنس مین کو چور نہ سمجھیں، ان کے لیے لڑیں۔ ظاہر ہے ان کے لیے لڑنا اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لڑائی پر مجھے اوپیم وار یاد آ گئی چائنا کی۔
ओपीएम या जिसको हम अफीम भी कहते हैं। आपको याद होगा 1800 के बाद, 1800 ईस्वी के बाद यहाँ पर इंडिया, चूँकि ज़ाहिर है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर तकरीबन काबिज़ हो चुकी थी, बराए नाम ही मुग़ल एम्पायर रह गई थी। और उस वक़्त उत्तर प्रदेश और उड़ीसा और जो बिहार का इलाका है, जो नॉर्दर्न इंडिया है, ये जो नेपाल से नीचे, भूटान से नीचे और ये सारा ये इलाका, इसमें ओपीएम यानी अफीम बहुत ज़्यादा उगाई जाती थी। अभी आजकल आपको पता है अफ़गानिस्तान में काफ़ी होती है। तो वो अफीम ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि वो बेचती थी, सबसे बड़ी मार्केट उनकी चाइना में थी। अच्छा, चाइना से ये लोग पोर्सलेन, वो जो चाक मट्टी के बर्तन होते हैं वो लाते थे, चाय की पत्ती लाते थे, कुछ और चीज़ें लाते थे। लेकिन चाइनीज़ थे, वो कहते थे कि हमें आप सोने में और या सिल्वर में, सिल्वर के कॉइन्स होते थे, सिल्वर के सिक्के होते थे, इसकी पेमेंट करो। तो तारीख लिखती है कि जी बरतानिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिल्वर के सिक्के ख़त्म हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि यार अब इसका क्या इलाज करें। उन्होंने क्या किया कि यहाँ से अफीम बेचना शुरू कर दी। वहाँ चाइना बहुत बड़ी मार्केट थी, वहाँ पर लोग बहुत नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते थे। अब क्या होता है कि जब चाइना में बहुत ज़्यादा चीज़ फैल जाती है तो उनके बादशाह पाबंदियाँ लगा देते हैं अफ़ीम पर और बहुत सारी चीज़ों पर, उनके इस्तेमाल के ऊपर सजाएं देना शुरू कर देते हैं। बरतानिया को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ा गुस्सा आता है कि जी आप तो हमारा बिज़नेस तबाह कर रहे हैं। अच्छा, उस वक़्त सबसे ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सबसे ज़्यादा आमदनी थी वो इस चीज़ से थी, अफ़ीम से, ओपीएम से। ये बेच कर वो सबसे ज़्यादा कमाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि इन्होंने, आपको याद होगा ना, अपनी फ़ौज बनाई थी। इंडिया में भी जगह जगह इन्होंने अपनी फ़ौज बनाई थी और इन्होंने ईस्ट इंडिया ने ही कब्ज़ा किया था हिंदुस्तान के ऊपर। बाद में फिर बरतानिया की फ़ौज आई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फ़ौजें भिजवाई चाइना, और चाइना में स्किर्मिशेस हुए, यानी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन चाइना के बादशाह कामयाब हुए इन लड़ाइयों में और इनको मार भगाया। ये रोते धोते ईस्ट इंडिया कंपनी बरतानिया के बादशाह के पास पहुंची। बादशाह सलामत ने अपने पार्लियामेंट और उनसे बात की और उन्होंने फरमान जारी किया कि चाइना को इसका मज़ा चखाएं। 1842 में चाइना की फ़ौज आई, ज़बरदस्त लड़ाई हुई। शुरू में तो उनको ज़्यादा कामयाबी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर कामयाबी हुई और एक मुआहदा हुआ इनका आपस में, चाइना की हुकूमत का बादशाह के साथ और बरतानिया की हुकूमत का। और उसमें ये मुआहदे में लिखा गया था कि जी आप हमको ओपीएम बेचने से रोकेंगे नहीं, हमारे बिजनेसमैन की हिफाजत भी करेंगे। और उन्होंने साथ चलते चलते क्या किया, कैंटन का एरिया जो भी ग्वांजू का इलाका है, कैंटन और हांगकांग का ये जो इलाके थे, वहाँ पर अपने कुछ फौजी दस्ते भी उन्होंने छोड़े ताकि अपने बिजनेसमैन और कारोबारी लोग और कारोबार का ख्याल रखें। अच्छा, ये भी कहा उस वक्त को चाइना की हुकूमत ने, यानी बादशाह सलामत ने, बहुत सारे जो इनके गोदाम थे वो तबाह कर दिए थे। मुआहदे में ये भी लिखा कि जितनी तबाही हुई है, मतलब जितना हमारा नुकसान हुआ है हमारे बिजनेसमैन का, वो सारा का सारा तावान भी आप अदा करें। और वो तावान अदा किया गया। मज़े हो गए बरतानिया के, ज़बरदस्त किस्म के पैसे आना शुरू हुए। जब ये मज़े देखे फ्रांस ने, अमेरिका ने, उन्होंने कहा जी हम कहाँ पीछे रह गए हैं। उन्होंने भी सारों ने मिलकर कहा कि चलो जी हम भी अपना बिजनेस शुरू करें। उन्होंने भी अपने बिजनेसमैन भेजे, आप भी जी ये काम करें। फिर वहाँ पर मसला हो गया। चाइना ने कहा ये तो कहानी बढ़ रही है। उन्होंने फिर कुछ दुश्वारियाँ इनके लिए पैदा की। 1857 में इंडिया में जंग आज़ादी लड़ी गई, यहाँ पर बरतानिया की हुकूमत आ गई। और 1858 में, यानी 57 में था, 1858 में सब ने मिलकर, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, सब ने मिलकर चाइना पर एक दफ़ा फिर चढ़ाई की। उसको सेकेंड ओपियम वार कहते हैं। और इस दफ़ा चाइना की और ज़्यादा तज़लील की, मायदा बड़ा सख्त लिखा और बड़े उन्होंने तावान लिए, पैसे लिए, जुर्माने लिए और ये कहा कि जी आप हमें बिज़नेस से नहीं रोकेंगे। जी हाँ, उस वक़्त की हुकूमतें अपने कारोबारी लोगों की न सिर्फ मदद करते थे, बल्कि अगर उनको किसी दूसरे मुल्क में दुश्वारी होती थी, उनके लिए जंगें लड़ते थे। हुकूमत, मुल्क उनके लिए जंग लड़ती थी बिजनेस के लिए। गैर कानूनी नशा आवर चीज़ें
چائنا کو کہا کہ یہ ہمیں بیچنے دو، اگر نہیں بیچو گے تو ہم تم پر حملہ کریں گے، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ یہ ہوتی تھی اس وقت کی حکومتیں۔ ہماری حکومت ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوجیں جا کے لڑیں کسی سے، لیکن ہماری حکومت ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کیا کر رہی ہے ذرا سوچیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان سے ہم لوگ تیل نہیں نکال رہے ہیں، کیونکہ جغرافیائی لحاظ سے بلوچستان کی زمین ایران سے ذرا نیچے ہے، اور ایوب کے زمانے میں ایک معاہدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو تیل انٹرنیشنل مارکیٹ سے کچھ سستا دیں گے، لیکن آپ نے ان ایریاز میں تیل نہیں نکالنا ہے آپ نے یہاں سے۔ گیس بھی یقیناً وہاں ہو سکتی ہے، جی تیل کو چھوڑیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سونے اور تانبا یہ بھی بلوچستان سے، وزیرستان سے، جگہ جگہ میں اسٹیمیٹڈ جو ہمارے پاس ذخائر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تقریباً دنیا کے چوتھے پانچویں بڑے ذخائر سونے اور اس کے کاپر کی بات کر رہا ہوں، تانبے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ نمک، تو آپ کو معلوم ہے کہ نمک دنیا میں کوئی تیسرا چوتھا ملک ہے، وہ کیوڑا کی کان اور ادھر کی کان ادھر کی کان۔ کوئلہ سندھ میں، بلوچستان میں دنیا کا تیسرا چوتھا بڑا ملک ہوگا، اتنے ذخائر ہیں ہمارے پاس کوئلے کے۔ کوئلہ آپ کے پاس ہے، نمک آپ کے پاس ہے، زرعی ملک ہیں، دریا پہاڑ وہ تو چھوڑیں، کپاس اور چاول میں آپ دنیا میں کبھی نمبر 1 ہوا کرتے تھے، ابھی پیچھے رہ گئے ہیں۔ بھائی کس چیز کا ذکر کروں، کس چیز کا ذکر کروں؟ ہے کوئی مومن کا بچہ جو پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکے؟ اب تو بزنس مین کیا، بچے بھی بلک رہے ہیں، ذرا سوچئے۔ شکریہ۔